بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی 5ویں قسط ہے، ویلاگ نمبر 221 ہے اور صفحہ نمبر 265 ہے، 265. قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے اور واقعہ چل رہا ہے عابد بلعم ابن باعور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے، تمام انبیاء کے سچے قصے اور سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. رائٹر اس کتاب کے مولانا عبد المنان ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے صبح ازل انکار کی جراحت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. میرے جنون نے زمانے کو خوب پہچانا، وہ پہرہن مجھے بخشا کہ پارا پارا نہیں. زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقہ کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. ناظرین آخری قسط ہے آج کے لحاظ سے. یہ سن کر بلعم ابن باعور پر غم ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، اے بدذات بدبخت، میں نے کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی. یہ میں نے سخت گناہ کیا، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی اور کرامات سب چھین لی. یہ سن کر اس کی عورت بولی کہ تم نے 300 برس فقیری کمائی اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی، پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ بھی باقی نہ رہی. بلعم ابن باعور بولا، تمہیں 3 دفعہ 3 حاجت کی دعا باقی رہی. وہ بولی یعنی اس کی بیوی، اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو، باقی دو دعائیں تمہارے واسطے رہیں. بلعم ابن باعور بولا کہ تینوں دعائیں روز جزا کے واسطے رہنے دو، خدا سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے آتش دوزخ سے. پھر وہ بولی، اے صاحب میرے لیے ایک دعا صرف کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جمال بخشے. ہر چند بلعم ابن باعور نے کہا، جمال صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے. لیکن وہ نہ مانی. بالآخر بلعم ابن باعور نے ناچار ہو کر اس کے لیے دعا کی. اس وقت اس کی صورت سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا اور خدا کے غضب سے بلعم ابن باعور کی صورت تبدیل ہو گئی، چہرے پر سیاہی آ گئی. ادھر اس کی عورت خلوت میں جوان مرد منگوا کر ہر روز عیش کرتی تھی. ایک دن اس نے دیکھا کہ بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول ہے. اسی وقت عیش میں آ کر اپنی بیوی کو بد دعا کی. اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند ہو گئی اور جو اس سے اولاد تھی وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگی، کیونکہ ہر اولاد کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس کے شہر کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تو کتیا ہے. اور بلعم ابن باعور سے کہا کہ اے بلعم اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حیت اصلی پھیر دے. تب لوگوں کے کہنے سے بلعم ابن باعور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی کہ خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے. پھر خداوند قدوس کی قدرت سے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی. اے مومنو ذرا غور کرو اور دیکھو بلعم ابن باعور کتنا بڑا درویش تھا. ناظرین یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ سے رکھیں گے. یہ ویلاگ آج یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. آج کی 5 قسطیں ہماری مکمل ہوئی. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی.
میں اس قدر بڑا ہوں دوری و حاضری میں، ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، اور محفل حرم کے میں آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں